اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ کام آئے گی۔ تاریخ قرآن کے حوالے سے عام طور پہ لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے، لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم مکمل نہیں لکھا گیا۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے، اور عام اہل تشیع کی طرف سے یہ شیعہ لوگ یا جو لوگ ہیں صحابہ کرام اہل بیت کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے، ان کا ایک عام سوال یہ ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، وہ صحابہ کرام کے ایمان پہ بھی شک کرتے ہیں، وہ جملہ میں نہیں بولتا ہوں، وہ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو مکمل لکھا گیا ہے خلفاء کے دور میں لکھا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا نہیں گیا، اس لیے الیاذ باللہ یہ قرآن معتبر نہیں ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم بات میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اگر آپ نوٹ کر لیں گے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں گے، تو آپ کو زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں لگے گا، کبھی آپ مار نہیں کھائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ جو سوال کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرآن نہیں لکھا گیا، بعد میں لکھا گیا، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مکمل قرآن نہ ہو، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے وہ چیز لکھ دی ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو؟ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی جماعت میں بعض وہ خاص صحابہ کرام تھے جن کو کہتے ہیں کاتبین وحی۔ کاتبین وحی، وحی کو لکھنے والے۔ کاتبین وحی جو صحابہ کرام ہیں، مختلف روایات کے اندر مختلف ان کی تعداد آتی ہے، 17 بھی لوگوں نے لکھی ہیں، کم و بیش بھی لکھی ہیں۔ ان کا صرف ایک قرآن پتھر کی سلوں پہ، لکڑ کے اوپر، یا اسی انداز میں چمڑے کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ آج بھی بعض لوگوں نے خاص اپنے گھروں میں وہ چمڑے کے اوپر قرآنی آیات نقش کی ہوتی ہے اور فریم کر کے دیواروں میں آویزہ کی ہوتی ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا بھی ہو۔ تو اسی انداز میں قرآن کریم کو کبھی چمڑے پر، لکڑ کی پھٹوں پر، پتھر کی سلوں پر ہی لکھا ہوا تھا۔ یہ تھا، بہرحال مکمل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، ایک دھوکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام کی پوری جماعت شہید کر دی گئی تھی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ فلاں علاقے میں پورے کا پورا علاقہ مسلمان ہو رہا ہے، تو ہم سارے مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے قرہ چاہیے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 قاری قرآن ان کو بھیجے کہ ان کو لے جاؤ۔ ان ظالموں نے دھوکہ کیا اور راستے میں ہم سب کو شہید کر دیا، ان میں سے ایک صحابی بچے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام نے اس پہ بحث کی اور آپس میں سوچ و بچار کیا کہ الحمدللہ ہمارے سینے بھی محفوظ ہیں اور ہمارے دماغ بھی مضبوط ہیں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ کی ہوئی ہیں اور قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ آنے والے وقت میں جس طرح بہت بڑا ایک سانحہ ہوا ہے، 80 صحابہ کرام غالباً شہید کر دیے گئے ہیں، تو اگر یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا تو قرآن کریم ضائع ہو جائے گا۔ اس قرآن کریم کو کتابی صورت میں مکمل کرنا چاہیے، جو مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا ہے اس کو ایک جگہ کتابی صورت میں جمع کرنا چاہیے۔ سیدنا زید بن حارثہ اور اس طرح اور چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی گئی، اس میں بھی کافی بحث ہوتی رہی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مطمئن کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو قائل کرنے میں کافی ٹائم لگا، جب آپ قائل ہو گئے تو پھر صحابہ کرام نے قرآن کریم کو لکھنا شروع کیا۔ اچھا، اس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک قرآن کریم کا ایک مکمل نسخہ مسند نبوی میں موجود تھا، تو جہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو فلاں کے بعد لکھو، فلاں سے پہلے لکھو، تو انہوں نے اوپر نیچے مختلف چیزوں میں اس کو لکھا ہوا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت بنائی اور سب کو مختلف مدینہ شریف کے گھروں میں بھیجا اور کہا کہ جس کے بعد جو بھی صفحہ ہے، جس نے اپنے پاس لکڑ پہ لکھا ہوا ہے، چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، یا کسی پتھر کی سل پہ لکھا ہوا ہے، کسی چیز پہ قرآن لکھا ہوا ہے، وہ لے کر جو ہے کہ مسجد نبوی میں آئیں۔ یا پھر یہ کیا کہ جو مسجد نبوی کی آپ نے جماعت بنائی تھی قرآن کریم کو کتابی صورت میں دینے کے لیے، وہ دیکھتے تھے کہ جو مسجد نبوی کے اندر نسخہ ہے، جو لوگوں کے گھروں کے اندر مختلف لکھا ہوتا ہے، جب اس میں دیکھتے سب کا برابر آ رہا ہے، فلاں آیت، فلاں صورت کی آیت، اتنی نمبر آیت فلاں کے ساتھ مل رہی ہے، اسے لکھ لیتے تھے، اور پھر ایک کتابی صورت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک میں قرآن کریم کو مکمل لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ترتیب آگے چلتی رہی
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ ترتیب اسی انداز میں تھی، اور آگے چل کے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آپ نے ممکن ہے اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ قرآن کریم کی تلاوت سنی ہو، ہم تو پڑھتے ہیں مصری لہجے میں یا ہم حسینی لہجے میں پڑھتے ہیں جو عام طور پہ آپ تلاوت سنتے ہیں، امام کعبہ کی سنتے ہیں، یا ہم لوگ جتنے عجم یا ایشیا کے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی قرات ہے۔ آپ میں سے کسی نے سنی ہے کبھی؟ وضحیٰ کو وضحیٰ پڑھتے ہوں، مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین پڑھتے ہوں، جسے سبع عشرہ کہا جاتا ہے۔ سبع عشرہ قرات قرآن کریم کو 7 حروف میں اتارا گیا ہے، 7 لہجوں میں۔ اب یہ تھا کہ جس نے مختلف علاقوں میں یہ بات ایک سمجھے، آپ بیٹے چھوٹے ہیں، آپ اس کو سمجھے کہ جس طرح پنجابی ہے نا، پنجاب کے صوبے میں رہتے ہیں تو پٹھواری زبان تھوڑی سی مختلف ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں چکوال کی طرف تو ان کی پنجابی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی طرف چلے جائیں تو وہ دو کو ڈو کہتے ہیں۔ آگے یوں پر چلتے رہیں، پنجابی زبان میں بھی مختلف، ہر 10-15 کلومیٹر کے بعد زبان چینج ہوتی ہے۔ ایسے پشتو زبان میں بھی چینج ہوتی ہے، سرائکی بھی چینج ہوتی ہے، ہند کو زبان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی الفاظ اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو عربی زبان ہے، عربی زبان کے اندر بھی لب و لہجے میں فرق ہے۔ آپ پڑھیں گے زندگی میں انشاءاللہ آپ کو یہ کام آئے گا اگر آپ نے اپنے دماغ میں، مائنڈ میں یہ بات محفوظ کر لی۔ بعض لوگ ایسے ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، وہ اچ پڑھتے ہیں، یہ شام کے لوگ۔ اب ان کی زبانی ایسے اس میں الفاظ نہیں آتے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے الفاظ ثابت ہیں، کیونکہ ہر زبان مختلف ہوتی ہے، ان کو سمجھانا مشکل تھا۔ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اسے کہتے ہیں لغت قریش۔ یہ قریش کے لب و لہجے میں یہ قرآن اترا ہے۔ تو یہ ہوا کہ اس میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، مختلف لوگ، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، ایک کہتا نہیں قرآن کی آیت یوں نہیں، مالک یوم الدین، یہ ہم نے پڑھا ہے، بعض مالک یوم الدین، اب مالک اور ملک میں بڑا فرق ہے۔ والضحى والضحى یہ لہجہ ہے، تو اب اس میں اختلاف ہونا شروع ہوا، کہتا نہیں میرا ٹھیک ہے، دوسرا کہتا میرا ٹھیک ہے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یار یہ ہماری موجودگی میں رولا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد امت میں انتشار ہو۔ انہوں نے وہ سارے قرآن جو مختلف لہجوں میں آج بھی دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں وہ ضرور ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کمال کیا کہ انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان کا ایک نام ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ سیدنا ابوبکر صدیق وہ بھی ہیں، ناشر قرآن بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اصل لہجہ تھا قریش کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لب و لہجہ تھا، آپ نے اس پر قرآن کریم لکھوایا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ان کی خلافت کا دائرہ کار تھا، آپ نے کاتبین سے لکھوا کے ہر شہر میں، ہر ملک میں وہ قرآن کریم کا نسخہ پہنچا دیا، جسے آج بھی مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ آج بھی قرآن کے اوپر لکھا ہوتا ہے مصحف عثمانی۔ تو اس بنیاد پہ یہ قرآن زیادہ دنیا میں پھیلا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان پہ نازل ہوا ہے اور آپ کے لب و لہجوں میں۔ اس کے علاوہ بھی آج دنیا میں، شام میں، مصر میں آج بھی جو بڑے بڑے قاری ہیں، کبھی آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ کرے آپ کو اللہ ذوق دے، تو آپ کو قرآن کریم کی تلاوت میں کچھ الفاظ میں ہیر پھیر نظر آئے گا، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کو اتنا ذوق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاں بھی مصر کے قاری آتے ہیں وہ قرآن کریم کی مختلف آیات کو مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں، اسے سبع عشرہ قرات کہا جاتا ہے۔ لوگ اس پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن کتابی صورت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلے دفعہ اس کو مکمل ایک کتاب بنائی گئی، مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصحف عثمانی کی صورت میں اس کو پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ تو یہاں سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بہرحال موجود تھا۔ یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن موجود نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک اس میں اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علی بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے، اس کو پیچھے داڑھوں کو نواجذ کہتے ہیں، پیچھے نکیلی داڑیں جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھو
تمہیں دنیا میں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو خود نا بازار میں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ چن چن کے اکٹھی کر کے اپنے لیے لے آتے ہو، اپنا بیگ بھر کے لے آتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں میں سے چنتے ہیں، کسی کو چن کے قرآن کا حافظ بناتے ہیں، ان کے سینے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ حفاظ بھی قرآن کے الفاظ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ان خوش نصیب حفاظ میں سے بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو قرآن کے لب و لہجوں کو محفوظ کرتے ہیں، جنہیں قاری کہا جاتا ہے، قاری القرآن، بہترین انداز میں ایک سادہ سا قرآن پڑھتا ہے، لیکن اصل جو ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجوں میں پڑھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اتنا پیارا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی زمین کو ایسا سرخیز بنایا، سرسبز و شاداب، کہ دنیا میں کسی بھی شعبے میں اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کو اپنی کلاس میں بتایا تھا کہ پیچھے ہمارے کے پی کے ایک نوجوان بچہ، اس نے ابھی جو کراچی سے اعظم طارق جس بچے کا نام ہے، جس نے دنیا کو جا کر ٹاپ کیا ہے، یعنی عرب کو بھی کراس کر کے وہ ایک بچہ پوری دنیا میں پہلی پوزیشن پہ ہے قرآن پڑھنے والا، سبحان اللہ، اور عرب بھی حشر کر اٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ نے ایسا دیا ہے کہ عرب بھی حیران ہو گیا کہ سبحان اللہ، پاکستان کی مٹی میں کیا کچھ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو اصل یہ چیز اللہ تعالیٰ نے، دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ نے ناظرہ آپ سے پڑھوایا، آپ نے اس کو اچھا محفوظ کیا، اب الحمدللہ قرآن کی تفسیر کے لیے اللہ نے آپ جیسے پیارے پیارے بچوں کو چن لیا ہے، بزرگوں کو چن لیا ہے، یہ ہماری سعادت ہے۔ پھر اس میں سے احادیث محفوظ کرنے والے لوگ محدثین کو اللہ نے چنا ہے، پھر اسی انداز میں فقہا جو فقی ہوتے ہیں، جو مفتی ہوتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث پہ غور کرتے ہیں، مسائل کے استخراج کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ اور میں خوش نصیب ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کائنات میں سب سے بہترین انسان ہوتا کون ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کس کو پتہ ہے؟ جس کو پتہ ہے بولے، کون سا بندہ ہوتا ہے؟ قرآن سیکھے تو پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو الحمدللہ میں اور آپ سب سے بہتر ہیں۔ ہمیں کسی کو اپنے سے افضل نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس حسن ہے، کوئی بات نہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی، اس نے ایسے بندے کو اپنے سے افضل سمجھا کہ جس کے پاس کچھ ہاتھوں کی میل تھی، تو اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ آپ کا اعزاز و شرف ہے، اپنے خودداری پیدا کریں اور اپنی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کریں۔ تو آج ہم نے اس پر بات کی ہے کہ قرآن کریم کا تدوین یا اس کی حفاظت کی ترتیب کیا ہوئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو کتابی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں جمع کیا گیا تھا، اور پھر پوری دنیا میں مصحف عثمانی جو پھیلا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا ہے، اور آج پوری دنیا میں وہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو لہجے ہیں وہ بھی دنیا میں محفوظ ہیں، وہ قیامت تک باقی رہنے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو بھی عمل کیا ہے، اگرچہ بعد میں منسوخ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی اچھی لگتی ہے کہ پیارے آقا کی ابتدائی زمانے کی باتیں بھی آج تک دنیا میں باقی ہیں۔ کسی نے آپ کی ابتدائی زمانے کی باتیں لے لی، کسی نے بعد کے زمانے کی باتیں لے لی، اللہ نے پیارے آقا کی ساری باتیں آج تک محفوظ اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عقیدت، محبت، احترام، شغف اور شوق کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔